بلا شبہ رانا صاحب میں یقیناً یہی بات عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ لاچار ہو جاتا ہے نا اور یہ سمجھتا کہ میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے، جیسے ابھی آپ نے اس کی ایک ایک کر کے مثال بیان کی کہ ماں بھی دور ہو چکی ہے، باپ بھی دور ہو چکا ہے، بیٹے اولاد دور ہو چکی ہے، وہ ہاتھ نہیں لگاتا کوئی ڈر کے مارے. ڈرتے ہیں کہ جناب یہ مجھے کل کسی نوجوان نے بتایا اس کے والد فوت ہوئے 3 دن بیمار رہنے کے بعد، تو ان کے ایک بڑا قریبی دوست ڈاکٹر تھا، تو جب ان کو فون پہ بتایا کہ میرے والد صاحب کا گلا خراب ہوا ہے، سینہ اس طرح ڈسٹرب ہو گیا ہے، بخار ان کو ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا 1 منٹ. اس کے بعد انہوں نے فون آف کر دیے اور جب تک وہ فوت نہیں ہو گئے انہوں نے اپنا فون آن نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے، جو انتہائی ان کا لنگوٹیا تھا، بڑا قریبی دوست تھا. یقیناً بڑی قریب، اور بعد میں ان کی جو رپورٹس آئیں 2 جگہ سے دونوں نیگیٹو ہو گئی. وہ کرونا سے نہیں فوت ہوئے، انہوں نے ایک مشروب پی لیا تھا، بڑھاپا تھا تو وہ فوت ہو گئے اس طرح. تو یقیناً یہ چیزیں تو اس وقت ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور میں اپنی قوم کے حوصلے بلند کرنے کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. بعض باتیں تو ہم نے عرض کر دی کہ ایمان باللہ یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اس کو اپنائیں، صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے اس کو اپنائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، اور سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے. یہ شافیہ بھی اور کافیہ بھی ہے، شفا بھی دیتی ہے اور ہر مرض سے یہ شفا دیتی ہے. آپ یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ کے پانی دم کر کے پی لیں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. یقین ہمارے یہ عقائد، ہمارے ایمانیات، ان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ کرونا ایک وبا ہے، اس وبا سے اتنا خوف زدہ ہو جانا جتنی ہماری قوم ہو چکی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے خود، آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا، ہمارے پاکستان کے ایک نامور سیاستدان ہیں سعید غنی صاحب، وہ اس میں مبتلا ہوئے. سندھ کے گورنر ہمارے عمران اسماعیل صاحب وہ وائرس کا شکار ہوئے. پھر اس کے بعد ابھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ اس کا شکار ہوئے. ہمارے موجودہ وفاقی وزیر جناب شیخ رشید صاحب اس کا شکار ہوئے. ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد صاحب وہ اس کا شکار. یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہمارے میڈیا کے جو وہ شخصیات ہیں وہ اس میں متاثر ہوئی. سب صحیح ہو گئے کہ ان میں سے مرا کوئی نہیں، سارے صحیح ہوئے. ابھی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے کچھ 2-3 ہفتے پہلے ایک چینل کے اوپر بات کر رہا تھا، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ 7 لاکھ انہوں نے کوئی ملٹی پلائی کیا، کوئی ایک اصول فارمولہ 1000 پہ انہوں نے پہلے اس کی تحقیق کی تو دیکھا کہ اتنے فیصد، تو کہا اگر ہمارے لاہور کی آبادی کے اوپر اس کی ملٹی پلائی کرے تو تقریباً 7 لاکھ بندہ اس میں اس وقت مبتلا ہو چکا ہے. پھر وہ ریشو بڑھ کے کچھ دنوں کے بعد 11 لاکھ. اب وہ 15-16 دن 17 دن پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اب 14 دن کے بعد وہ سارے گزر چکے الحمدللہ. اب وہ 7 لاکھ نعوذ باللہ وہ فوت نہیں ہو گئے الحمدللہ، سارے زندہ، سارے سلامت ہیں. اتنے وزیروں کا آپ نے نام لیا، سب زندہ ہیں الحمدللہ. اللہ سب کی عمر میں برکت فرمائے، ہماری دعائیں اور سب کی سلامتی کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے مت گھبرائیں، اپنے حوصلے بلند رکھیں، اپنی قوت مدافعت جو ہے اس کو مضبوط رکھیں. یہ 2 چیزوں سے شاہ جی آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں میں. جی ناظرین کرام، ایک تحقیق کے مطابق ہر بندے کو کرونا ہوا ہے، اور ہم جنہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، جنہوں نے کرونا کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ یار بخار ہے، 2 ڈسپرین کھائیے ٹھیک ہو گئے، گلے کے لیے کچھ پی لیا، دوائی کھا لی، اور الحمدللہ 2-4 دن کے بعد وہ بخار بھی اتر گیا. اور وہ ابھی جو ایک لہر دوڑ رہی ہے پورے ملک میں وہ کرونا سے بھی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پریشان کن ہے، اور وہ ہے ٹائیفائیڈ جو ہو رہا ہے. ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کرونا کے اندر تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ فصلیں کاٹنے کے بعد ایک بخار کی لہر بھی آتی ہے، اس میں ٹائیفائیڈ بھی آتا ہے. تو ٹائیفائیڈ کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ہر چیز کو کرونا جو ہے وہ کہے چلے جا رہے ہیں. اس طرف توجہ دیجئے خدا کے واسطے کہ آپ کو کہیں ٹائیفائیڈ تو نہیں ہے، آپ اپنا فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں. تو یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. کیا فرمائیے؟ شاید نہیں ہے رانا صاحب، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. جیسے گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے ہمیشہ، اور پچھلی آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو ہماری پوری آب و ہوا وہ ایک معمولی بوسے کی جو آخری ایک بہت چھوٹی ریشو ہوتی ہے وہ ساری اس سے بھر جاتی ہے. اس سے سانس کی تکلیف بھی شروع ہوتی ہے. اس سے حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 750 ہجری کے لگ بھگ یہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب سردی جا رہی ہوتی ہے، گرمی آ رہی ہوتی ہے، وبائیں پھوٹتی ہیں، اور جیسے ہی گرمی تیز ہوتی ہے نا
اس کے اندر حدت میں تیزی آتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اب لاہور میں اور پورے ملک سنگاپور میں کی یونیورسٹی کی 3 دن پہلے میں تحقیق پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو موجودہ موسم، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد جو پاکستان میں دھوپ ہوگی اس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ ساری وبائیں دم توڑ جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا، اور ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، اب جسموں میں بھی گرمی آ رہی ہے، اور اس مرض کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جسم بھی جو ہے وہ طاقتور رہنا چاہیے، اور طاقتور تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ماشاءاللہ گرمی ہو۔ تو ہم اور یہاں پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تائید کریں، ہم ان کی بالکل بات کی تائید کرتے ہیں، جو اپنی قوم سے کہتے ہیں اپنے حوصلے بلند رکھیں، وہ صحیح کہتے ہیں۔ ایک لیڈر کا یہ پیغام ہونا چاہیے، ایک پرائم منسٹر لیڈر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی قوم کے حوصلے بلند کم سے کم ڈرا تو نہیں نہ رہے قوم کو کہ لو جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ طاقتور قوم ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کرائسس سے نکل جائیں گے۔ مفتی آن لائن میں ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اور دیگر معاملات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے، اور حل ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ اب ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ میرے اللہ تو ہی ہمیں ان تمام مشکلات سے بچانے والا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہنواز رانا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے، اور آج موجودہ حالات میں روحانی علاج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جناب قبلہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ علی مرتضیٰ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بڑا اہم جو ہے توجہ چاہوں گا میں کہ اس طرف بھی ہو۔ ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو محکمے ہیں ان کو بھی کھول دیا گیا ہے، لیکن ایک طرف جو قوم کے بچے ہیں، پہلے ہی ہمارے بچے تو تعلیمی معیار میں اتنے اچھے نہیں تھے، اور ان کا مزید بیڑا غرق جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ دن اور رات جو ہے وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں، اور کتابوں سے وہ دور ہو گئے ہیں، اور قطعی طور کے اوپر تعلیم کا اس قدر نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ تو یہاں میں ضرور فائدہ لوں گا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا کہ یہاں جہاں ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کے اوپر ایس او پیز کی بات کرتے ہیں کہ ادارے کھل رہے ہیں، بینک کھل رہے ہیں، اور اس کے اندر ایس او پیز کا تو کیا تعلیمی اداروں کے اندر ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے نہیں کھولے جا سکتے؟ کیا بچوں کو بالکل جو ہے وہ تباہی پھیرنی ہے؟ تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، ہمارے جو اسلامی ادارے ہیں ان کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، وہاں کوئی ایس او پیز جو ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس میں 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا رانا صاحب۔ یقیناً یہ بڑا اہم ترین آپ نے سوال اٹھایا، اور یہ بڑا اہم ترین ہمارا اس وقت میں کہتا ہوں کرنٹ ایشو ہے ہمارا، کہ گھروں میں جو بچے اس وقت ہیں وہ تعلیم سے اس کے بہت دور ہو چکے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے، ہمیں 2 چیزوں کے اندر ایک چیز کو ترجیح دینا ہوگی۔ ایک تو بچوں کی زندگی اور سلامتی، ایک ان کی تعلیم۔ موجودہ صورتحال یہ کہ ہمارے بہت سارے سکولز ایسے ہیں کہ جہاں تعداد زیادہ ہے، بلڈنگ کم ہے، وہاں ایس او پیز پہ ہرگز عمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، وہ بالکل ہمارا مستقبل ہے، ہمارے پھول ہیں، ہمارے ہونہار بچے ہیں، تو ان کی زندگی اور سلامتی کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ جو سکول اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی ان کی بلڈنگز ہیں، اور اگر ان کے اندر تعداد کم ہے، وہ ایس او پیز کے مطابق فاصلے پہ بچے بٹھا سکتے ہیں، فاصلوں میں بچوں کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ اس طرح کی مہیا کی جا سکتی ہے۔ مدرسے تو بڑے کھلے ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک تعلق مدارس کا، مدارس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا شعبہ تحفیظ ہے اس کے اندر چونکہ بچوں کو بار بار اس کو دہرائی کرنا پڑتی ہے، وگرنہ وہ قرآن پاک کا سبق بھول جاتے ہیں، حفظ بھول جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 1000 بچوں کا مدرسہ تھا، وہاں پہ اگر 200 بچے رکھ لیے جائیں، فاصلوں پہ بٹھایا جائے، اور فاصلوں کے اندر ہی ان کو کمرے دے کر ان کو ہاسٹل مہیا کیا جائے، تو ایس او پیز پہ مدارس کے اندر عمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو سکولز بڑے ہیں، ان کی بلڈنگز بڑی ہیں، وہاں بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا نہیں، اس کا ایک اور جو سکول چھوٹی بلڈنگ کے ہیں، وہاں یہ رسک نہیں لینا چاہیے، وہاں اس کا حل یہ نکالنا چاہیے کہ کچھ بچوں کی یا تو ان کی جو نا شفٹ بنا دی جائے کہ صبح، دوپہر اور شام بچوں کی اس طرح، اور چوتھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آن لائن
بہت سارے ابھی اسکول آن لائن تو کر رہے ہیں لیکن وہ فیسوں کے لیے کر رہے ہیں, کوئی پڑھائی وڑھائی نہیں ہو رہی. یہ بھی آپ, لیکن ان فیسوں کی بھی اہمیت بڑی ہے چونکہ بہت سارے اساتذہ جن کا روزگار ان تنخواہوں سے چلتا نا گھر کا سسٹم جی, تو وہ جب تک اسکول کے اندر فیس نہیں آئے گی ان کی تنخواہ کیسے ادا ہوگی. شاید یہ بھی تو بات ہے کہ جو لوگ فیس دے رہے ہیں ان کے بھی تو کاروبار بند ہیں, جب کاروبار نہیں کھلیں گے تو فیسیں کہاں سے دیں گے. یقیناً دیکھیں اس میں سب کو قربانی دینا ہوگا, سب کو اثار کرنا ہوگا. اسکولس کو چاہیے وہ فیسیں کچھ کم کریں. اس طرح اساتذہ جو ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے وہ کچھ تنخواہ میں ادارے کے ساتھ تعاون کرے. لیکن میں سمجھ دینی مدارس نے اس لحاظ سے الحمدللہ بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا ہے. حالانکہ ان کا جو بیت المال ہوتا ہے وہ ماہ رمضان میں اس کا فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے, لیکن جو اس مرتبہ نہیں ہوا, جو اس وقت نہیں ہو سکا. جہاں 10 لاکھ اکٹھا ہوتا تھا وہاں یقین جانے 50-60 ہزار روپے اکٹھا ہوا. تو یقین ایسی صورتحال کے باوجود دینی مدارس کی انتظامیہ نے قرض لے کر رانا صاحب انہوں نے اپنے ادا کیا ہے ان کی تنخواہ وغیرہ کو, مشاہرات کو. اور یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی 10 علماء نے. ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال میں دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرے. ابھی جو انہوں نے کل بجٹ پیش کیا ہے اس میں بڑی مد رکھی انہوں نے دینی مدارس کے تعاون کی. یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی دینی مدارس کے ساتھ جو خصوصی توجہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں, 72 سال کے بعد پہلی بار موجودہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ ہمارے دینی مدارس کی جو رجسٹریشن تھی نا یہ وزارت سند کے ساتھ ہوتی تھی, وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. یعنی کسی حکومت نے اس سے پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ دینی مدارس کو منسلک کرنا ضروری نہیں سمجھا. یعنی دینی مدارس کی تعلیم کو انہوں نے گویا شعبہ تعلیم میں شمار ہی نہیں کیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وزارت تعلیم کے ساتھ اس کو منسلک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر دینی مدارس کے ساتھ ساتھ سکول جو سسٹم ہے ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. بلا شبہ دیکھیں رانا صاحب یہ اعتکاف کا عمل اس فلسفہ کیا تھا, مقصد کیا تھا, حکمت کیا تھی. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, تنہائی میں بیٹھ کے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کا جو دلی رشتہ ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی سناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرمایا کہ جب نفلی عبادات انسان کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو وہ تو اس لیے تھا, تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا آئسولیشن کا, یعنی ایک اعتکاف کی شکل ہی آپ, اب یہ تو ساتھ تعلق نیت کے ساتھ ہے نا, آپ اس کو استعمال کرتے ذکر الہی کے لیے, دروشی پڑھنے کے لیے, نوافل پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے. قرآن پاک کا ترجمہ آپ ان دنوں میں یاد کر سکتے تھے, قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کر سکتے تھے, اللہ کا ذکر کر سکتے تھے. اپنے گھروں کے اندر وَجَعَلُوا بُيُوتَهُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو آپ جائے نماز بناتے, مسجدیں بناتے, اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتے. اور اس سے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال مردہ کی ہے. آپ اپنے مردہ گھروں کو زندہ کرتے, ان کے اندر زندگی بڑھتے, ایمان کا نور بڑھتے. تو یقین ہم نے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی, فلمیں دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں سارا وقت ہم نے برباد کیا, تو پھر اللہ کو ہم کیسے راضی کریں گے. دیکھیے یاد رکھیے اللہ جب تک راضی نہیں نہ ہوگا یہ وبا ہم سے نہیں ٹلے گی. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تو بات یہ 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم, جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے نا اللہ ان پہ 5 سزائیں مسلط کرتا ہے. ان میں ایک یہ سزا تھی, فرمایا انہیں اللہ ایسی مرض میں مبتلا کرتا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہیں تھی. کورونا ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی, اور ہم نے جب کہا نا کہ میرا جس سے میری مرضی, اللہ کے غضب کو ہم نے پکارا تھا, ہم نے اللہ کے غضب کو للکارا تھا, کوئی بات ایسی کرتے نہیں. شاید یہ تو ان لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے جو حملہ آور ہوتا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا. دیکھیں اب دیکھیے کیا ہوا, نہیں اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا. رانا صاحب ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا صرف ظالموں پہ اکیلوں پہ نہیں آتا, پھر ساری قوم اس کے لپیٹ میں آتی ہے کہ قوم اندھی تھی, قوم بے بس تھی, قوم بے بہری تھی, یہ کیوں نہیں اٹھ کے کھڑی ہوئی,
کیوں نہیں ان کے گریبان پکڑے؟ کیوں نہیں ان کو روکا، بدماشوں کو، ان بدکاروں کو کہ اللہ کی دھرتی پہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، یہ کیا بے حیائی پھیلا رہے ہو؟ کیوں نہیں قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی؟ اگر یہ قوم اٹھ کے کھڑی ہوتی، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کبھی ہم کورونا کا عذاب آج نہ دیکھتے۔ تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا۔ 1400 سال پہلے آپ فرماتے کہ جس قوم میں فحاشی پھیلتی ہے اللہ ان کو ایسی مرضوں میں مبتلا کرتا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے سنی نہیں ہوتی، لم تکن فی اسلافہم، ان کے اسلاف نے کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوتا۔ تو یقیناً آج ہمیں اس موقع پہ اللہ سے معافی بھی مانگنی کہ یا اللہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، ہمارا جسم تیری امانت ہے، مرضی بھی تیری چلے گی، ہم تو تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے عاجز ہیں، ہم سے بھول ہو گئی۔ لیکن جو صابرین ہیں وہ میں یہاں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں کی اجازت سے۔ عذاب ہوتا ہے اللہ کے باغیوں پر، اور جو آیات بینات ابھی حضرت علامہ طاہر صاحب بیان فرما رہے تھے ان کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے۔ بعد اللہ نے مومنوں سے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں سے بات شروع کر کے ولا نبلونکم، ایمان والو میں تمہیں بھی آزماؤں۔ اللہ ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے، انہیں بٹی میں ڈال کر مزید کندن بناتا ہے۔ اس لیے جب آتی ہے نا سزا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ عذاب ہوتا ہے اور اللہ یہ آزمائش ہے، عذاب ہوتا ہے باغیوں کے لیے، اللہ کے منکروں اور سرکشوں کے لیے، اور مومن جو ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک اور پاک باز بندے، ان کو جب وہ سیک پہنچ رہا ہوتا ہے ان کو کندن بنا رہا ہوتا ہے، وہ صابر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو